بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر میں پورے حالات سے باخبر نہ ہوتا تو خود بھی یہی سوچ رہا ہوتا۔ بلیک ڈیڈ نے قدرے جھنجھلا کر کہا، پورے شہر میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں۔ مجھے دھیان آیا کہ مائک کو بیکسٹر کی طرف گئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے کوئی خبر نہیں لایا تھا، مگر میں نے اس بارے میں اپنی زبان بند ہی رکھی۔ بلیک ڈیڈ قدرے توقف کے بعد براہ راست میری طرف متوجہ ہو گیا۔ غور کیا جائے تو یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، میری مشکل کے ذمہ دار تم ہو۔ الزام تراشی کے معاملے میں بعض اوقات تم بالکل بے دھڑک زبان کھولتے ہو۔ میں نے لہجے میں ہلکی سی تلخی گھولتے ہوئے کہا، کیا عباس کرمانی کا شوشہ میں نے چھوڑا ہے؟ وہ جائے جہنم میں، ساری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ تم نے آئزک بیل کی فائل کو بے سروپا سمجھ کر طلب کر دیا۔ اس وقت وہ ہمارے پاس محفوظ ہوتی تو میں وہ لوٹا کر CIA والوں کو قائل کر سکتا تھا کہ وہ عباس کرمانی کے پیچھے جوک مار رہے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اس سے اتفاق کرنے کی صورت میں بھی سارا الزام تمہارے سر آتا ہے۔ فائل اس وقت طلب کی گئی جب تم ہمیں گاس ڈالنے پر آمادہ نہیں تھے اور ہمیں امریکہ سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ان ناخوشگوار باتوں کو بھول جاؤ، اس نے منہ بنا کر تیزی سے کہا۔ پھر یہ بھی بھول جاؤ کہ وہ فائل میں نے طلب کر دی تھی۔ میں نے ترکی بے ترکی جواب دیا، عباس کرمانی کی تلاش میں کافی وقت لگے گا۔ دوسری راہ اختیار کر کے پورے نیو یارک کو اپنی قوت کا احساس دلا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ طاقت، قوت اور برتری کے تذکرے اس کی سدا بہار کمزوری تھے۔ اسی وقت مائک مختصر سی راہداری سے منہ لٹکائے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں چائے اور دیگر لوازم سے سجی ہوئی ٹرے موجود تھی۔ مائک کی صورت دیکھتے ہی بلیک ڈیڈ کو بیکسٹر یاد آ گیا۔ اس نے چائے لانے سے پہلے تمہیں کوئی اور کام کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وہ مائک پر برس پڑا۔ سوری سر، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مائک کا چہرہ کچھ اور لٹک گیا۔ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ بلیک ڈیڈ بے ساختہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویرا آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے مائک کا چہرہ تک رہی تھی۔ بلیک ڈیڈ مزید کچھ کہے بغیر تیزی کے ساتھ باہر چل دیا۔ وہ خبر اتنی غیر متوقع اور صدماتی تھی کہ ہم بھی چائے کو بھول بھال کر اسی کے پیچھے ہو لیے۔ سرونٹ کوارٹر کا دروازہ اندر کا بولٹ توڑ کر زبردستی کھولا گیا تھا اور قبضوں پر ایک طرف جھول رہا تھا۔ اندر مسہری پر بیکسٹر بالکل اسی حالت میں پڑا ہوا تھا جس میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ ڈرائیور اور گن مین سوگوار چہروں کے ساتھ مسہری کے پہلو میں کھڑے تھے۔ بلیک ڈیڈ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا مسہری تک پہنچا اور بیکسٹر پر جھک کر زور زور سے اس کے رخسار پر تمانچے مار کر مضطربانہ لہجے میں اسے آوازیں دینے لگا۔ بے سود ہے باس، مائک نے تقریباً رو دینے والی آواز میں کہا۔ ہم پوری طرح یقین کر چکے ہیں، نبض کے ساتھ دل کی دھڑکنیں مفقود ہیں، بند پپوٹوں کے نیچے پتلیاں پھر چکی ہیں، ابھی بدن گرم ہے، شاید یہ تھوڑی دیر پہلے ہی مرا ہے۔ اجازت ہو تو اسے سیدھا کر دیں، ڈرائیور نے سمی آواز میں پوچھا۔ بدن ٹھنڈا ہو گیا تو یہ اسی حالت میں اکڑا رہ جائے گا، اس کے ہاتھ پیر سیدھے کرو، بلیک ڈیڈ نے بے رخی سے کہا اور دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ ہوا کیسے؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے خود کلامی کرنے لگا۔ وہ ذرا سی ڈانٹ پھٹکار سے یوں مر جانے والا دیوزاد نہیں تھا باس۔ مائک نے چھوٹی سی دیوار کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب پہنچ کر اسے متوجہ کیا۔ بیکسٹر نے شاید پانی سے یہ سب ایک ساتھ نگل لی۔ ہم تینوں تیر کی طرح اس میز کی طرف گئے۔ وہاں تیز خواب آور گولیوں کی ایک خالی شیشی کھلی ہوئی رکھی تھی۔ ڈھکن ایک طرف لڑکا ہوا تھا، وہیں پانی کا گلاس بھی تھا جس میں بس چند قطرے باقی تھے۔ بیکسٹر کی زندگی کے خاتمے کے تمام تر اسباب وہیں تھے۔ اس گونگے سیاہ فام کی ناگہانی خودکشی پر یک بے یک میرا سار بھاری ہونے لگا۔ سوری ڈیڈ، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید یہ سانحہ رونما نہ ہوا ہوتا۔ بیکسٹر میری توقع سے زیادہ حساس اور خوددار ثابت ہوا۔ بلیک ڈیڈ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس کی بڑی بڑی چمکیلی آنکھیں نمی سے دھندلائی ہوئی تھی۔ بیکسٹر خوددار اور حساس نہیں، بہت ڈھیٹ آدمی تھا۔ میرے مہمانوں کی جھڑکیاں اور وہ سر جھکا کر سہنے کا عادی تھا۔ اتنا سخت جان نہ ہوتا تو برسوں پہلے مر چکا ہوتا۔ بلیک ڈیڈ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر برائی ہوئی جذباتی آواز میں کہنے لگا۔ اس کے دشمن اس سے گھبراتے تھے، وہ ایک ہی موقع میں کسی کا بھی جبڑا توڑ دیتا تھا۔ لڑنے مرنے والے آدمی حساس ہو جائیں تو خون ریزی نہیں کر سکتے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اسے
निकाल दिया, वरना इस वक्त इसकी लाश घर में पड़ी होती। इसने खुदकशी करके वीरा के हुस्न को खराजे तहसीन पेश किया है। आखिर में इसके होंठ जुड़ गए, कोई कुछ न बोला। हम लोग दोबारा मसहरी की तरफ गए तो बैक्स्टर की लाश को चित लिटा दिया गया था। इसकी बंद आंखों और मुरझाते हुए चेहरे से एक अबदी सुकून झलक रहा था। मेरे सिवा सब ने लाश के गिर्द खड़े होकर उंगलियों से अपने सीनों पर सलीब के निशान बनाए। मरने वाले के एहतराम में सर को खम दिया और उल्टे कदमों पीछे हट आए। माइक, आज तुम छुट्टी पर हो। ब्लैक डेड की तहकमाना आवाज गूंजी। बैक्स्टर की तदफीन का इंतजाम करो और शाम को हार्लम के मफलूकुल हाल लोगों में $10,000 की खैरात बांट दो। रब्बे यसु मसीह बैक्स्टर की मगफरत करे। अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे और वीरा को साथ लेकर सर्वेंट क्वार्टर से बाहर निकल गया। इसकी मौत के बारे में तुम्हारे कहे हुए आखिरी फिक्रे मेरे पल्ले नहीं पड़ सके। कमरे में काफी देर के सुकूत के बाद आखिर मुझे ही जुबान खोलनी पड़ी। हो सकता है कि इसे इस बात से अजियत पहुंची हो कि इसकी वजह से वीरा को तुम्हारी ज्यादती का निशाना बनना पड़ा, लेकिन ये कोई बात नहीं थी। मैं थोड़ी देर पहले ही तुम्हें इसकी जमाल परस्ती के बारे में बता रहा था। बस वो वीरा को देखने के लिए जिंदा था। अपनी जिंदगी की हसीन तरीन औरत देखकर इसने अपने वादे के मुताबिक खुदकशी कर ली। इसके साथ अपनी आखिरी सलूक पर मैं जिंदगी भर पछताती रहूंगी। वीरा की आवाज भी दिल गिरफ्ता हो गई। हम यहाँ बैठे इसके बारे में बहस कर रहे थे और वो न जाने कितनी देर पहले अपने बंद कमरे में इस दुनिया से हर रिश्ता तोड़ चुका था। तुम्हें पछताने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इसने अपनी जान देकर तुम्हें अपनी जिंदगी की हसीन तरीन औरत का एजाज बख्शा है। ऐसी खुशी मिस यूनिवर्स बनकर भी हासिल नहीं की जा सकती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बेजरर जमाल परस्त है। तुम्हारी दिलकशी और खूबरूई पर अपने लहू का नजराना देकर इसने मेरी बात दुरुस्त साबित कर दी है। कुछ देर तक इसी के बारे में बातें होती रहीं। फिर अचानक ब्लैक डेड को ख्याल आया कि वो बहुत अच्छा आदमी था। मुझे इसकी खुदकशी पर सदमा है, लेकिन अब उम्र भर इसे नहीं रोया जा सकता। माइक, इसकी तदफीन के बाद रात में किसी वक्त तुम्हारे पास आ जाएगा। चाहो तो इस दौरान में तुम्हारे लिए किसी और को बुला लिया जाए। नहीं, माइक के आने तक गुजारा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आदमी बैक्स्टर की मौत की जिम्मेदारी हम दोनों के सर नहीं समझेंगे। वो मेरे सामने बहुत कम खुलता था। इसके साथी इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये जरूर होगा कि अब हर शख्स इस हसीन लड़की को देखना चाहेगा, जिसे देख लेने के बाद बैक्स्टर के दिल में मजीद जिंदा रहने की आरज़ू बाकी नहीं रही। मगर इसे मैं देख लूंगा। ये कहकर इसने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर बोला, तुम मेरे लिए कोई मुतबादल राह अमल तजवीज कर रहे थे। हाँ, वो बात अधूरी रह गई थी। मैंने इसे ये तासर देना चाहा। ऐसे वो तजवीज मेरे बजाय सिर्फ इसी के मुफाद में हो। अपनी बात जारी रखते हुए मैं कहा, तुम आइजैक बेल के करीबी साथियों को अपना निशाना बनाकर हर शख्स पर यह वाजे कर सकते हो कि तुम आइजैक बेल और इसके साथियों को दुश्मन और न्यूयॉर्क में इन्हीं के सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। मैंने रिंगस की 2 लड़कियों को उठवा लिया था। इन्हें तुमने रिहा करा दिया। तुम बात की रूह को जरा देर से समझते हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैं इसके साथियों की बात कर रहा हूँ, मुलाजमों की नहीं। साथी, इसने हैरत से कहा। इसके साथियों को मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा। मैं अपनी जुबान से नाम लिए बगैर वाज़े इशारे इसके जहन में उंडेल रहा था, मगर वो बूझ बुझक्कड़ बना हुआ था। इसकी जहनी सतह एक इलाकाई दादागीर से ज्यादा बुलंद नहीं थी। रिंगस में इसके पार्टनर तुम्हारा निशाना बन सकते हैं, मैंने दानिस्ता कहा। वो बिला शिरकते गहरे रिंगस का मालिक है। वो अपने जहन पर जोर देते हुए बोला। इसके बाद वो सिर्फ डेविड स्टार्स की सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी रखता है। हाँ, मैंने नजूम दाऊदी के बारे में सरसरी लहजा अपनाते हुए जवाब दिया। अगर वो वहाँ ज्यादा सरगर्म है तो तुम इसके बारे में भी सोच सकते हो। वैसे तो हर यहूदी इसकी माली मदद करता है, लेकिन इसके अरबपति अरकान ही डेविड स्टार्स कहलाते हैं। वही इसके ओहदेदार होते हैं और फैसले भी वही करते हैं। बस तो फिर इन्हीं में से 2-4 को उड़ा दो, मैंने भी बेनियाजी से कहा। इनकी तादाद दर्जनों में है। ज्यादातर बड़े बड़े चंदे देकर घर बैठे रहते हैं। इस किस्म की दूसरी जमातों की तरह असल दिमाग 2-4 ही होते हैं। इनकी गर्दनें दबोची जाएंगी तो सारे यहूदी बिलबिला उठेंगे। यहूदियों से डरते हो तो कोई और राह सोचो। मैंने फौरन इसकी रग दबा दी। मैं यहूदी या अरबों से नहीं डरता। वो बिन्नाकर बोला, आइजैक बेल भी यहूदी था। तुम्हारी मुखालफत के बावजूद इस पर इकलौती गोली मैंने चलाई थी। तुम चाहोगे तो दूसरे डेविड स्टार से हम निमट लेंगे, मैंने कहा। शौक से निपटो। मैं कल तक तुम्हारा 2-4 अहम डेविड स्टार्स के नाम पते फराहम कर दूंगा। इसने बिला तामल पेशकश की, मगर ये तुम्हारा शौक होगा। ये ना समझ बैठना कि न्यूयॉर्क के यहूदियों की मुखालफत से मैं घबरा रहा हूँ। बच्चों जैसी वजाहतें मत करो। हम सामने नहीं आ सकते। हमारे मारे हुए शिकार भी तुम्हारे खाते में लिखे जाएंगे।
ہماری بھی ہلکی پھلکی ورزش ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مزید کچھ عرصے تک نیو یارک میں رکو گے۔ آئزیک بیل پر تمہارا فائر خطا نہ ہوا ہوتا تو اب تک ہم واپس جا چکے ہوتے۔ میرے بولنے سے پہلے ویرا جواب دینے لگی۔ اب اس کے انجام کے انتظار میں رکنا پڑے گا۔ اسے کوئی رعایت دی گئی تو میں دوسری کوشش کروں گی۔ اسے ہر حال میں مرنا پڑے گا۔ ویرا کا وہ عذر لنگ تھا۔ راز المیڈا سے وہ پاکستان میں بھرپور انتقام لے چکی تھی۔ آئزیک بیل اس بری طرح کچلا گیا تھا کہ وہ زندگی بھر ابھر کر پرانی سطح پر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ ہمیں مزید چند مؤثر کارروائیوں کے لیے وہاں رکنا تھا۔ اس کے لیے وہی بہانہ مناسب تھا۔ اور یہ وقت تم میرے ساتھ رہ کر گزارو گی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ اس کا انحصار تمہاری مرضی پر ہے۔ ویسے بھی میں نیو یارک میں نہیں بیٹھی رہوں گی۔ ایک مدت کے بعد یہاں آئی ہوں تو ذرا دوسری ریاستوں کی سیر بھی کروں گی۔ پورے امریکہ میں میرے قابل اعتماد دوست پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ سب نیو یارک آتے ہیں تو میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ میرے پاس سیاحت کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ بہت شوق سے تمہاری مدد کریں گے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں اس نے ایک مرتبہ پھر بیکسٹر کا ذکر چھیڑا تو میں نے فوراً ہی اس سے کھانے کے بارے میں سوال کر ڈالا۔ اس نے گھبرا کے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور اٹھ گیا۔ تمہارا شکریہ، آج مجھے ایک بزنس لنچ پر جانا ہے، لیکن تم دونوں کے کھانے کا کیا ہوگا؟ تم کو رخصت کر کے ہم بھی مین ہیٹن جائیں گے، میں نے بتایا۔ وہیں کسی اچھے ریستوران میں کھانا کھا لیا جائے گا۔ اس نے ہمیں مین ہیٹن چھوڑنے کی رسمی پیشکش کی، جسے میں نے قبول نہیں کیا۔ امریکیوں اور دوسرے مغربی اقوام میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ لوگ کسی بھی دوست یا مہمان پر اپنی پسند مسلط نہیں کرتے، اپنی رائے کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ قبول کر لی جائے تو فابہا، ورنہ اصرار نہیں کرتے۔ بیکسٹر کی لاش لے کر مائک کافی دیر پہلے سینٹ جانز کی میت گاڑی میں جا چکا تھا۔ میرے لیے یہ بات حیران کن بات تھی کہ اس انتظام کے لیے اس نے گھر کا اکلوتا فون سرے سے نہیں چھوا تھا۔ شاید وہ لوگ باہمی رابطوں کے لیے ٹرانسمیٹرز استعمال کرتے تھے۔ ایمبولینس، اسپتال، ڈاکٹر اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی مردے کے لیے براہ راست میت گاڑی کا بندوبست ہو جانا بھی حیرت ناک تھا۔ میرے استفسار پر بلیک ڈیڈ نے بتایا کہ ایسے مواقع پر سیاہ رنگ کی ماتمی گاڑی کے بجائے اس کے آدمی سفید شیشوں والی بند وین طلب کرتے تھے تاکہ پڑوسیوں کو کسی قتل، خودکشی یا ناگہانی موت کا شبہ نہ ہو سکے۔ ڈرائیور اور گن مین کے ساتھ بلیک ڈیڈ رخصت ہو گیا اور میں اطمینان کا سانس لے کر اندر آ گیا۔ بلیک ڈیڈ کی بروقت آمد نے ہمیں ایک بڑی اذیت سے بچا لیا تھا۔ بیکسٹر کی لاش ہم دونوں میں سے کوئی دریافت کرتا تو بوکھلاہٹ میں رازداری کا برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اے حسن کی دیوی، ایک انسانی جان کی بھینٹ لے کر تم اب تو خوش ہو؟ خوابگاہ میں بستر پر گر کر میں نے شوخ لہجے میں ویرا سے پوچھا۔ ویرا نے منہ پھیر لیا۔ اس بارے میں مذاق کرو گے تو میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میری توقع کے برعکس اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر دیکھا تو وہ رومال سے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کر رہی تھی۔ اب تم میری زبان سے اس بے زبان مظلوم کا ذکر نہیں سنو گی، میں نے اسے پچکار کر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی موت نے تمہیں اتنا متاثر کیا ہوگا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور زبان سے کچھ کہے بغیر باتھ روم میں چلی گئی۔ اس وقت 1:30 کا عمل تھا۔ میں نے فرصت کو غنیمت جان کر میجر جنجوا کا نمبر ملایا۔ میری آواز سن کر وہ خوش ہو گیا۔ میں بہت باتیں کرنی چاہتا ہوں، کب اور کہاں آ جاؤں؟ یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے۔ 4 بجے کے بعد آپ کوئی جگہ تجویز کر دیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے محفوظ مقام کے تعین کی ذمہ داری اسی پر ڈال دی۔ آپ کہاں سے آئیں گے؟ برونکس یا پھر مڈ ٹاؤن کے کسی بھی حصے سے، میں نے سوچ کر کہا۔ برونکس سے پاکستان ہاؤس بہت قریب ہے، آپ کا وہاں آنا مناسب نہیں۔ ہم لوگ عام تفریح گاہوں سے ذرا پرہیز کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ 4 بجے آپ مجھے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کے پاس مل جائیں؟ وہاں سے میں آپ کو لے لوں گا۔ باہمی شناخت کے ساتھ پروگرام طے ہو گیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ باتھ روم میں شاور سے پانی گرنے کی آواز سے اندازہ ہوا کہ ویرا غسل میں مصروف تھی۔ زالہ، سلطان شاہ اور اول خان کے نام الگ الگ خطوط کے لفافے گیپ کے 5 کاغذوں کے ساتھ بڑے لفافے میں بند کر کے میں نے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت میرا اور ویرا کا بنیادی مسئلہ بھوک کا تھا۔ گھر سے مین ہیٹن کے اوپری مشرقی علاقے میں ہم نے ٹیکسی دانستہ اس سڑک سے گزاری جس پر پاکستان 2 اہم سفارتی دفاتر واقع تھے۔ وہاں سے نکل کر ہم نے آرٹ میوزیم کو پیچھے چھوڑا اور ایک بارونق علاقے میں ٹیکسی چھوڑ دی۔ ویرا صبح سے صرف چائے پر گزارا کرتی آ رہی تھی۔ اسے بیئر کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک ریستوران میں بیٹھ کر بیئر اور سینڈوچز سے شکم پوری کی، پھر کسی بوتھ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وقت بہت نامناسب تھا، لیکن میں میجر جنجوا سے ملنے سے پہلے اول خان
خان سے مختصر سی بات ضرور کرنی چاہ رہا تھا۔ پہلا خالی فون بوتھ نظر آتے ہی ہم دونوں اندر گھس گئے۔ اول خان نے نیند سے بوجھل آواز میں کال ریسیو کی، مگر پھر فوراً ہی اعتدال پر آ گیا۔ اس سے میری بات ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ خود بھی حالات جاننے کے لیے مضطرب تھا۔ سب سے پہلے یہ سن لو کہ آج میں اپنے کونسل خانے کے میجر جنجوا کو تمہارے نام ایک حرب مہر لفافہ دے رہا ہوں۔ اس میں معاہدے کے 5 اصل کاغذ موجود ہیں۔ تمہارے مشورے کے مطابق میں نے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آنکھ بند کر کے دے دو۔ اس کی مسرت امیز آواز آئی، تم بالکل صحیح آدمی سے ٹکرائے ہو۔ اس لفافے کے لیے اس سے بہتر امین نہیں مل سکتا تھا۔ گینٹی پر کل شام ناکام قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ بری طرح زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ آدھی رات کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب واقعات میں اچانک بہت تیزی آ گئی ہے۔ خدا تم دونوں کو وہاں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تم بہت بڑے بڑے کام دکھا رہے ہو۔ ہم پرزے ایک آدھ دن میں پہنچنے والے ہیں۔ ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کنوب کو دوبارہ گریڈ سے ملا دیا جائے گا اور دشمن منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ان باتوں سے پہلے یہ بتاؤ کہ سلطان شاہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اس وقت میرے لیے سلطان شاہ کنوب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ وہ واپس آ گیا ہے۔ اسے ہسپتال میں رکھنا ضروری تھا، مگر وہ زبردستی کلفٹن والے فلیٹ میں گیا ہے۔ مجبوراً اسی کے کمرے میں ساری طبی سہولتیں میسر کی گئی۔ 2 نرسیں اس کی دیکھ بھال پر مامور ہیں۔ اس کی حفاظت کا کیا بندوبست ہے؟ میرے ذہن میں فلم چل پڑی تھی۔ 24 گھنٹے ایک کمانڈو اندر رہے گا، 2 دور رہ کر نگرانی کریں گے۔ اول خان کے پاس میرے ہر سوال کا تسلی بخش جواب موجود تھا۔ غزالہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ میری دانش میں وہ سلطان شاہ کی زیادہ بہتر خبر گیری کر سکتی تھی۔ اول خان نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ غزالہ اس کے ساتھ ہی فلیٹ پر منتقل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سن کر اطمینان ہوا کہ سلطان شاہ کے ساتھ ہر وقت فلیٹ کے اندر 4 نفوس اور باہر 2 کمانڈوز موجود رہیں گے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ زخم خوردہ دشمن اس کی مکمل صحت یابی سے پہلے اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش ضرور کریں گے۔ نک موڈلے کا پاکستان سے ورجینیا پہنچنا اس امر کا گماز تھا کہ وہ نئے تخریبی منصوبے لینے کے لیے اپنے وطن لوٹا تھا۔ وہ مصر ہے کہ مدن موہن کے چکر میں پکڑے جانے والوں میں سے 2-3 آدمیوں کو ذبح کر کے کہیں پھینک دیا جائے۔ اس کا خیال ہے کہ اس طرح دشمنوں کو یہ باور کرایا جا سکتا ہے کہ تم پاکستان میں موجود ہو۔ ایسی لاشیں شہریوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دیں گی۔ وہ صحیح سمت میں سوچ رہا تھا، مگر کمزوری کی وجہ سے جذباتی ہو رہا ہے۔ میری بھی خواہش ہے کہ وہاں کوئی بڑا چکر چلتا رہے۔ میرا نام چھپنے کے باوجود یہاں کوئی یہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں امریکہ میں موجود ہوں۔ اس سے مجھے زبردست فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تم مطمئن رہو، یہاں ہم غافل نہیں ہیں۔ دشمن کو سر اٹھاتے ہی بے رحمی سے کچل دیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی ناکامیوں کے بعد سب ہی زیر زمین چلے گئے ہیں۔ اس بھول میں نہ رہنا۔ را اور CIA کا گٹھ جوڑ بہت پرانا ہے۔ وہ اچانک کسی بھی سمت سے وار کر سکتے ہیں۔ انہیں سکون سے پنپنے نہ دو۔ ان کے بلوں کو کریدتے رہو۔ کوئی نہ کوئی موذی تمہارے ہاتھ آتا ہی رہے گا۔ تمہارے جیسی چھیڑ چھاڑ کر کے اس کو نبھانا میرے بس سے باہر ہے۔ گڑبڑ ہو گئی تو الٹی آنتیں بھی گلے پڑ سکتی ہیں۔ اول خان نے اپنی مجبوری بیان کر ڈالی۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ذرا سلطان شاہ کی حفاظت کے ساتھ نگرانی بھی کراتے رہنا۔ مکمل صحت یابی تک میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا؟ مجھے اس کی آواز سے اندازہ ہوا کہ حیرت سے اس کا منہ کھل گیا ہوگا۔ وہ پوچھ رہا تھا، کیا انقرہ میں اس کی برین واشنگ کا شبہ کر رہے ہو؟ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی صحت مندی کے زوم میں سب کو دھوکہ دے کر باہر نکلنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس وقت اس پر ایسی ہی ضد سوار ہے۔ بس اب میجر سے ملاقات کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ خیال رہے کہ میرے بھیجے ہوئے اصل کاغذ تمہارے پاس میری امانت ہوں گے۔ ہماری واپسی سے پہلے ان کا راز فاش ہوا تو ہماری جانیں ہر وقت سولی پر لٹکی رہیں گی۔ لیکن نقل کے سلسلے میں کچھ لوگوں سے بات کر چکا ہوں۔ تم نے اس متن کی ڈی کوڈنگ کے لیے خود ہی مجھے ہدایت کی تھی۔ تو کیا ڈاک سے بھیجا ہوا وہ لفافہ تمہیں اتنی جلدی مل گیا؟ لفافہ نہیں ملا، مگر میں اس معاہدے کا ذکر کر بیٹھا ہوں۔ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اول خان نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ نقل سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس اصل دبائے رکھنا۔ ہمارے دفتر خارجہ میں جو افسران ہمیشہ سے پاک امریکہ دوستی کے حامی چلے آ رہے ہیں، اس معاہدے کا ایک ایک لفظ ان کے ہوش اڑا دے گا۔ وہ کبھی بھی ہمارے دوست رہے ہیں اور نہ رہیں گے۔ یہ تو روز اول ہی سے ظاہر ہوتا چلا آ رہا ہے کہ وہ ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ راجن اور وکرم کی تربیت کا قصہ تازہ ترین ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، ان زخموں کو نہ کریدا کرو، جو کر سکتے ہو خاموشی سے کرتے چلے جاؤ۔ بلائی ایک دن غالب آ کر رہتی ہے، تمہیں اس خدمت کا صلہ کوئی نہیں دے سکے گا۔ یہ دیکھ کر خون
پون کھولتا ہے کہ ہمارے ایک ایٹمی بجلی گھر کی کارکردگی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے آپریشن میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ہر ہیلا اور بہانہ پابندیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ٹرامبے، تاراپور، چندی گڑھ اور دوسرے مقامات پر ایٹمی بجلی گھر مدتوں سے کسی رکاوٹ اور رخنہ اندازی کے بغیر چل رہے ہیں۔ یہ امتیازی سلوک بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں، مگر ہمیشہ مصلحتیں آڑے آ جاتی ہیں۔ میں کوئی نجومی یا غیب دان نہیں ہوں، لیکن امریکہ میں بیٹھ کر میں جو تیور دیکھ رہا ہوں، انہوں نے مجھے تلخ تر کر دیا ہے۔ میری بات کہیں لکھ لو کہ یہ مستقبل میں ہمیں بالکل تہی دست رکھ کر ہمارے دشمنوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس کرنے کا آخری ہدف حاصل کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جس دن ایسا ہو گیا، ہم ہر طرف سے بدترین دباؤ میں آ جائیں گے اور دم تک نہ مار سکیں گے۔ ایسی مایوس کن باتیں نہ کرو، یہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم صرف دشمن کی سرگرمیاں دیکھتے رہتے ہو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہو، کہوٹا کو تم کیوں بھول جاتے ہو؟ یہ دل کا غبار تھا جو میں نے نکال لیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اب میں میجر جنجوا سے ذرا اچھے موڈ میں ملاقات کر سکوں گا۔ لفافہ ملے تو اس میں سے اپنے خط ضرور نکال لینا۔ فون بند کر کے ہم دونوں بوت سے نکل کر ایک طرف چل پڑے۔ بعض اوقات تم اس قدر کنوتی ہو جاتے ہو کہ تمہاری مایوسی میرے اوپر بھی اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ہماری فراہم کی ہوئی اطلاعات ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی جاتی ہوں گی۔ ویرا نے میری بیزاری دیکھ کر اعتدائیہ انداز میں کہا، میں خود سے کچھ نہیں ہوتا، میرے خیالات خود بخود ہوتے ہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، اب میرے کان نہ کھاؤ، 5:30 اور 6 بجے کے درمیان میں پورٹ اتھارٹی بس ٹرمینل پر پہنچ جاؤں گا، وہاں رک کر میرا انتظار کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اسے نہیں ملواؤ گے، ویرا نے شکوہ کیا۔ یہی سمجھ لو۔ یہ کہہ کر میں نے قریبی موڑ سے اپنا راستہ بدل لیا۔ آرٹ میوزیم کی سمت کا مجھے اندازہ تھا۔ لنچ کے لیے میں نے اس کے ایک قریبی علاقے کا انتخاب کیا تھا۔ چند منٹ بعد میں آرٹ میوزیم کے قریب موجود تھا۔ مین ہیٹن کی 5th ایونیو پر یہ میوزیم اس دریائی جزیرے کے اکلوتے سینٹرل پارک کے کنارے واقع ہے۔ اس وقت بھی وہاں رنگا رنگ سیاحوں کی کافی بھیڑ موجود تھی۔ متعدد سیاح میوزیم کی عمارت اور سیڑھیوں کو پس منظر میں لے کر فوٹوگرافی میں مصروف تھے۔ میری سیاہ جیکٹ کی اوپری جیب میں اڑسے ہوئے سرخ رومال کی وجہ سے میجر جنجوا کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے بھی سفید کرولا کو اس کی نمبر پلیٹ سے پہچان لیا۔ کار بس لمحہ بھر کے لیے رکی اور پھر مجھے لے کر آگے بڑھ گئی۔ شاندار۔ میرے سوار ہوتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوان اور صحت مند شخص نے تعریفی لہجے میں کہا، جیسا سوچا کرتا تھا میں نے آپ کو اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ برا نہ مانے تو آپ جناب کا تکلف ختم کر دیا جائے۔ میں نے زبان کھولی۔ میجر جنجوا نے ہلکا سا کہکا لگایا اور کہا، یہ میرے دل کی بات کہہ دی تم نے۔ ہم لاہوری بندوں کو تو اس آپ جناب سے الجھن ہوتی ہے، جو مزہ تو تڑاک میں ہے وہ آپ جناب میں کہاں۔ میں ایسی گستاخی نہیں کروں گا، تم جس طرح چاہو مخاطب کرو، میں برا نہیں مانوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گیپ والا بند لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ میجر جنجوا نے لفافے پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے اپنی نشست کے نیچے ڈال لیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم نے یہ اہم لفافہ کسی غلط آدمی کو نہیں دیا ہے؟ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ لیٹر بم نہیں، کوئی خط ہی ہے؟ بس اپنے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ میجر جنجوا میرے جوابی سوال پر کھل اٹھا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تعارف کی ضرورت نہ شناخت کی۔ دو بول بولے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تم یقین کرو کہ میرے دل میں ایک مدت سے تم سے ملنے کی آرزو مچل رہی تھی، مگر ملے اب تک نہیں۔ میں نے بے تکلفی سے اسے یاد دلایا۔ ارے واہ، مل تو رہے ہیں، اب میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا وہاں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ملنا اسے کہاں کہتے ہیں؟ ہاتھ ملائے بغیر ملاقات ادھوری ہوتی ہے۔ وہاں رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ کی وجہ سے میں اس کی داہنی طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ٹریفک سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی گرم جوشی سے میرا بازو جنجنا اٹھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ چوک ہوتے ہی ٹوک دیتے ہو۔ بس میں ذرا ٹریفک کی بھیڑ سے نکل جاؤں، پھر ہم گلے بھی ملیں گے۔ میں اس کی معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی پسلیاں عزیز ہیں۔ مسافے کے بعد اب اتنی سخت نہیں رہی، ویسے بھی میرے پاس وقت کم ہے۔ وہ دل کھول کر ہنستا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تمہارے وقت کی اہمیت کا احساس ہے۔ پچھلی رات یہاں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تمہارا یوں بے دھڑک ہو کر مین ہیٹن میں نکل آنا دل گردے کی بات ہے۔ پھر بھی کچھ وقت تو دو مجھے، کہیں بیٹھ کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ چلتی ہوئی گاڑی کے سوا میں خود کو کہیں محفوظ تصور نہیں کروں گا۔ اب اس وقت معافی چاہتا ہوں، میں 5 بجے تک تمہارے ساتھ ہوں۔ شہر گھماتے اور باتیں کرتے رہو۔ 5 بجے مجھے کہیں بھی، بلکہ مڈ ٹاؤن میں کہیں بھی اتار دینا۔ اخبارات میں آئزک بیل کے حوالے سے تمہارا نام آنے کے بعد ہمارے کونسل
قونصل جنرل اور سفیر کو الگ الگ سمری بھیجنی ہوگی۔ اگر تم اس واقعے پر کوئی روشنی ڈال سکو تو یہ مجھ پر ذاتی احسان ہوگا۔ میجر جنجوا یکایک یوں سنجیدہ ہو گیا جیسے بھولے سے بھی انتنا نہ جانتا ہو۔ فی الوقت صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آئزیک بیل سچا ہے۔ CIA والے بھٹک رہے ہیں، میں نے جوابی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ انہیں بھٹکایا گیا ہے یا وہ خود بھٹک رہے ہیں؟ اگلا سوال ذہانت امیز تھا۔ میں یہاں اکیلا ہوں، تم لوگوں سے بھی مدد نہیں لے سکتا۔ تم مدد کرنا چاہو تو تمہارا پروٹوکول آڑے آ جائے گا۔ ایسے میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مدافعانہ حکمت عملی بنانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے عباس کرمانی کا نام انہیں پہنچایا گیا تھا، اب وہ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کل رات تک اس کا نام نیو یارک کے معزز ترین شہریوں کی فہرست میں تھا۔ اس کے بارے میں ہونے والی سرگوشیوں کے باوجود اسے وائٹ ہاؤس میں رسائی حاصل تھی۔ چند گھنٹوں میں یہ کیا کایا پلٹ ہوئی کہ وہ ایک قیدی بنا لیا گیا۔ کیس کی تفصیلات پر نظر رکھو، گیپ آتے ہی سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ گیپ؟ اس نے الجھن امیز لہجے میں دہرایا۔ کیس میں کیسا گیپ آ سکتا ہے؟ وہی جو GAP سے بنتا ہے، اسی گیپ نے اسے مروایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان والے تمہاری ان باتوں کو سمجھ لیں، مگر میں معذور ہوں۔ خرابی یہ ہے کہ سرکاری چینل سے ہونے والی سرگرمیوں سے ہم پوری طرح باخبر رہتے ہیں۔ پس پردہ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں بریف نہیں کیا جاتا۔ تم سے ملنے کے لیے یہ دوڑ میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں لگائی ہے۔ سرکاری طور پر ہمیں تمہاری امریکہ میں موجودگی کا علم نہیں ہے۔ آج اگر اخبارات میں میرا نام نہ آیا ہوتا تو شاید تم بھی یقین بھی نہ کرتے کہ میں ڈینی ہوں۔ مجھے شبہ تھا کہ یہاں کچھ پراسرار سی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ہارلم کی خون ریزی میں آئزیک بیل کا نام لیا جا رہا تھا۔ پھر پرنسٹن سے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کا انسپیکٹر AJ ولسن غائب ہو گیا، جو پاکستان بھیجے جانے والے پرزوں کا معائنہ کر کے لوٹ رہا تھا۔ ولسن بدماش تھا، معائنہ کر کے اس نے جو کچھ نصب کیا تھا وہ نکال کر پرزے پاکستان بھیجے گئے ہیں، ورنہ وہاں بہت کچھ تباہ ہو جاتا۔ ولسن کی لاش اس ڈیوائس سمیت ایک اندھے کنویں میں پڑی سڑ رہی ہے اور آئزیک بیل CIA کی قید میں ہے۔ تم بہت بے خوفی سے کام کرتے ہو، میجر جنجوا جرجری لے کر بولا۔ تمہیں معلوم ہے کہ خدا نخواستہ کبھی برا وقت آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ شاید تمہارا پیشہ ورانہ فلسفہ ہے۔ اس برے وقت کے بارے میں سوچنے والے بے جگری سے نہیں لڑ سکتے۔ موت ایک بار آنی ہے، وہ آئے گی، نیو یارک یا پرنسٹن میں نہیں تو بستر پر ہی آد بوچے گی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وقت کیوں برباد کیا جائے؟ لوگ بے شمار اچھی اچھی باتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان پر سچے دل سے عمل کرنے والے چاند ہی ہوتے ہیں جو واقعی نئی تاریخ لکھتے ہیں۔ تم ان ہی میں سے ہو۔ امریکیوں نے تمہاری گرفتاری پر بلا وجہ ایک بڑے انعام کا اعلان نہیں کیا ہوا ہے، بس یہ تم جیسے مہربانوں کا تعاون ہے کہ میرا سفر جاری ہے، ورنہ بہت سے لوگ اس کہیں کم انعام کے لالچ میں ہر ایک کی مخبری کر سکتے ہیں۔ وطن کی مٹی سے محبت کے کوئی دام نہیں ہوتے۔ میجر جنجوا نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارا نام اس وقت سے میرے ذہن سے چپکا ہوا ہے جب کراچی کے نواح میں امریکن میرین کمانڈوز کو لے جانے والا ایک ہیلی کاپٹر مہلک حادثے میں تباہ ہوا تھا اور وہیں راس المیڈا بھی مارا گیا تھا۔ اسے تم لوگوں نے اس بری طرح گھیر کر مارا تھا کہ آخر کار امریکی اس کی لاش پر اپنے دعوے سے دستبردار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تم اور STF کے سارے اہلکار جنگل کے وہ مور ہیں جن کے دل ربا رقص کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میں اس سے باتوں میں منہمک تھا۔ میں نے بس یہ دیکھا کہ اس کی گاڑی مین ہیٹن کی پرہجوم شاہراہوں سے کٹتی ہوئی ایک پل پر سے گزری اور شہر کے کسی پرسکون رہائشی علاقے میں داخل ہو گئی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔